میں صرف اپنی قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ جو اب ہمارے سے گزر رہی ہے، ہمارے گھروں میں گھس گھس کے، رشتہ داروں کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، عورتوں کو تنگ بدتمیزی کرتے ہیں، کہیں کی جگہ عورتیں بھی اٹھائی ہیں، ان سے بدتمیزی کی ہے، سیف لوٹ لیے ہیں، گھر لوٹ لیے ہیں، گھر توڑ دیے ہیں، بزنسز بند کر دیے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے، یہ سارے کمزور طبقے سے ہوتا ہے پاکستان میں، جب وہ طاقتور کے سامنے اس کا ٹاکرا ہوتا ہے۔ آج اندرون سندھ آپ چلے جائیں تو جو وہاں لوگوں کا کمزور طبقے کا حال ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انسانی معاشرے میں ایسے لوگوں کو کوئی نہیں رکھ سکتا۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کے خلاف جرم بھی ہوتا ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، اور انہی کو پھر ان کے اوپر سزا بھی مل جاتی ہے۔ یہ ہر جگہ ہے۔ یہ ہمارا بدقسمتی سے پختونخوا میں تھوڑا سا کم ہے، لیکن جس طرح آپ نیچے جاتے جائیں، پنجاب، پھر صدرن پنجاب، پھر سندھ، وہاں تو کوئی کمزور کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے میرا جو آج عزم ہے وہ اور سٹرونگ ہوا ہے، اور مضبوط ہوا ہے کہ یہ ایک جہاد ہے انصاف کی۔ کیوں اللہ کے پیغمبروں نے سب نے انصاف کے اوپر بات کی تھی؟ کیونکہ یہ انسانوں کو آزاد کرتا ہے۔ ہمارے لوگ غلام ہیں، حقیقی آزادی اس لیے ہے۔ تو میں اب تفتیش پہ آتا ہوں۔ تفتیش کیا تھی جی؟ کہ 9 مئی کو بہت بڑی سازش ہوئی، اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے۔ میں نے ان کو کہا سازش ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سازش تھی، لیکن سازش سے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ اگر سازش سے ہمیں فائدہ ہوتا تو تبھی آپ کہتے نا کہ ہم نے سازش کی ہے۔ اگر سازش کی وجہ سے 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں، سینئر لیڈرشپ جیلوں میں ہیں، اب میرے 200 پہ کیس پہنچنے لگے ہیں، ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، بزنسز بند کی جا رہی ہیں، وہ جیلوں میں سے صرف وہ چھوٹتے ہیں جو کہیں جی کہ میں آج تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، اب وہ نکل سکتا ہے، اور پھر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، سارے اس کے کیس ڈراپ ہو جاتے ہیں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ ہوا یہ جو سارے منی لانڈررز، یہ 30 سال سے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، جو کہ اربوں خربوں پتی بن گئے جبکہ ملک مقروض ہو گیا ہے، یہ سارے جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فائدہ ہوا ہے۔ اور ان کو فائدہ کس نے کروایا؟ ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور انہوں نے کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا، اور انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے سازش کی۔ یہ سازش کبھی نہ ہوتی جب یہ دونوں مل کے نہ کرتے، اور بہت بڑی سازش ہمارے سے نہیں ہوئی، پاکستان سے ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں سازش ہوئی کیسے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر سے۔ یہ میں نے سازش کر کے اٹھایا تھا اپنے آپ کو۔ میں نے تو نکلنے سے پہلے صبح کو جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑیں گے، حالانکہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا، میں سب پہ بیل میں تھا، جب مجھے پتہ چلا تو میں نے پہلے کہا کہ وارنٹ دکھاؤ اور مجھے پکڑ لو۔ تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ڈنڈے مار کے، چیزیں توڑ کے، شیشے توڑ کے، وہ بیچارہ رجسٹری آفس کے سٹاف کو مارا، وکیلوں کو مارا، میرے گارڈز کو بیچارے ان کو مارا؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا کہ میں دہشت گرد تھا؟ تو جان کے یہ دنیا میں دکھانے کے لیے ویژلز یہ جو گئے ہیں کہ جس طرح مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں، اور اس کے بعد پہلے سے ہی تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ بلڈنگ چلانی ہے۔ اور میں انشاءاللہ جس دن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی میں ثابت کروں گا۔ عسکری ٹاورز کا ایک گواہ ہے، اور کوئی پتہ نہیں وہ ویگو ڈالا وہاں پہنچ جائے اور اس کو اٹھا کے لے جائے، اس کی پوری ریکارڈنگ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ وہ کوئی تحریک انصاف نہیں تھی جب عسکری ٹاور چلایا گیا۔ اور کیا آج آئی جی پنجاب جو دندناتا پھر رہا ہے، کیا اس سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ وہاں سے 2 گھنٹے لگ رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں اور یا پروٹیسٹ کرنے کے لیے؟ کسی نے نہیں پوچھنا اس سے کہ جناب آپ کی پولیس کدھر تھی؟ ساری جگہ تو ٹیئر گیسنگ کر رہے تھے، ساری جگہ تو کھڑی تھی، ادھر کیوں نہیں گئی؟ اور کدھر گیا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ؟
کیوں نہیں اس کی فوٹیج آئی سب کے سامنے؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی؟ کور کمانڈر گھر کی سازش تھی، اور انشاءاللہ یہ سازش آئے گی سامنے جب ہمارا موقف سنا جائے گا۔ میں نے انکوائری والوں کو بھی کہا جج دونوں طرف سن کے فیصلے کرتا ہے، ون سائیڈڈ فیصلے نہیں کرتا کہ ایک جج جوری ایکسیکیوشنر جناب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ جی یہ انہوں نے کیا اور ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دو، پکڑ کے لو اور ملٹری کورٹس بنا دو تاکہ کچھ چیز نکلے ہی نہ، جیسے مرضی سزا دے دو۔ تو میری اپنی قوم سے جو میں آج کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس کو جس طرح استعمال کیا گیا، یہ نہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو پلان کر کے ختم کرنے کی کوشش کی، یہ ہماری ڈیموکریسی ختم کر رہے ہیں۔ مجھے جو آج سوالوں سے چیز سامنے آئی وہ کیا تھی؟ مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں، کنٹونمنٹ میں کیوں گئے، تو فلانی جگہ کیوں گئے، آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں، تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے؟ تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں جی ایچ کیو کے سامنے یا کنٹونمنٹ کے سامنے۔ مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے تو میں مانوں کہ میں نے قانون توڑا ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب ناانصافی ہو، سمجھ لیں ناانصافی کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پرامن طور پہ، یہ آپ کا آئین کا حصہ ہے۔ اور ناانصافی ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے کہا کہ ناانصافی ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ عمران خان کو اٹھایا گیا، اور پھر جس طرح ذلیل کر کے مجھے اٹھایا گیا، تو کیا یہ بھیڑ بکریاں تھیں؟ جانتے ہو ہم کبھی کبھی اتنا ٹوٹ جاتے ہیں، اتنا مایوس ہو جاتے ہیں، اور صرف ہماری آنکھوں میں آنسو کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور ہم بس اللہ سے شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو تو سب کچھ دے رہا ہے لیکن اللہ مجھے کیوں نہیں دے رہا، اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا، کیا میں اتنا گنہگار ہوں؟ روتے ہوئے جب ہم یہ کہتے ہیں کب تک صبر کرنا پڑے گا، تو قرآن پاک میں جواب ملتا ہے تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہو۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ لیکن لگتا ہے مجھے بھول گیا ہے یا اللہ، تو پھر قرآن پاک میں جواب ملتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں نے ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اسی کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ تو میری پکار سن ہی نہیں رہا؟ جب اللہ پر توکل کیا ہے تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ کب اور کیسے ملے گا، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ تو ہر حال میں ملے گا، کب اور کیسے اب یہ تو اس کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو نا۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ تمہیں معجزہ رستہ دکھاتا ہے، چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیل دے، لیکن اگر تمہارے اللہ پر کامل یقین ہے تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنا دیتا ہے۔ اور جانتے ہو جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے
میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو یقین مانو عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، وہ آساتوں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی رایا نہیں جاتی ہے، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو ظالم کبھی بھی بچ نہیں پاتا۔ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور جب تم نے کبھی یہ نہیں سنا وہ بڑا ذوالجلال ہے۔ وہ ایک ہی بات بتاؤں، اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت میں ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو، بے شک اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس نئی امید کے ساتھ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو اس پر ضرور عمل کریے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔